ہر بات کو شرک کہنے لگ گئے. نہیں میں حیران رہ گیا. بہشتی زیور نامی کتاب تھانوی صاحب کی، اس میں شرک کی فہرست بنائی ہوئی ہے، پورا صفحہ ہے شرک کے بارے میں، یہ کام شرک. اس میں سہرا باندھنا بھی شرک لکھا ہوا ہے. شادی کے موقع پہ سہرا باندھ دیتے ہیں نا، اس کو کیا لکھا ہوا ہے؟ ہنسی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا. اتنا دماغ چل گیا ہے ان کا کہ اللہ نے کبھی سہرا باندھا ہے اونچی؟ تو سہرا باندھنے کو شرک کہاں سے لکھ دیا؟ چلے مسئلہ آیا ہے تو یہ بھی بتا دوں. یہ جو سہرا باندھتے ہیں لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر ذرا چہرہ چھپا کے رکھو، اچانک لوگوں کے سامنے کھولیں گے تو ذرا اچھا لگے گا، مسلسل دیکھ رہے ہیں تو وہ سہرا باندھ دیتے ہیں کچھ لوگ. پھولوں کا سہرا باندھ لیں وہ جائز ہے، پھولوں کا سہرا باندھ لیں تو اونچی. یہ جو گوٹے کناری تلے وغیرہ کا ہوتا ہے یہ جائز، کیونکہ وہ فضول خرچی ہے. آپ نے ایسی باندھنا ہے پھر پھینک دینا ہے، وہ فضول خرچی ہے، وہ جائز نہیں. پھولوں کے سہرے میں کیا برکت ہے؟ دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ خوشبو آئے گی، اچھا لگے گا. دوسرا یہ کہ جب تک پھول تازہ رہیں گے تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا اثر بھی آئے گا چہرے میں بھی اور مزاج میں بھی، فائدہ بھی ہوگا. تو پھولوں کا سہرا باندھ لیا کبھی اگر باندھنا پڑے تو، لیکن یہ گوٹے کناری والا باندھنا نہیں. میں نے صرف بات بتائی کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے، انہوں نے سہرا باندھنے کو بھی شرک لکھا ہوا ہے، تو ان سے کیا توقع کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ تو جو چیزیں شرک نہیں ان کو بھی شرک کہنا، بتائیے یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی، محبوب اس طرح دعا کرو کہ اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو تو نے انہیں وعدہ دیا یعنی عذاب کا، تو مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا بلکہ ان سے بچا لینا. اور آپ کو یہ سبق بھی مل گیا کہ بروں کی صحبت اچھی نہیں. صحبت بد، برے کی صحبت، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. کہتے ہیں انسان پہچانا جاتا ہے کہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. لوگ اس سے پہچانتے ہیں یہ کن کا ملنے والا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اس کو دیکھ کے لوگ پہچانتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ اچھا ہے یا برا. تو آپ اگر اچھوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کی پہچان اچھی نہیں ہوگی. تو برے کی صحبت سے بچو. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ برے کا جو انجام ہونا ہے اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ کا وہ نہ ہو جائے. اور اس حوالے سے میں نے آپ کو کئی مرتبہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایتیں بھی سنائیں، واقعات بھی سنائے کہ بروں کی صحبت ہمیشہ تکلیف پہنچاتی ہے اور اچھے کی صحبت رنگ لاتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے. صحبت صالح تو را صالح کو ند، صحبت طالح تو را طالح کو ند. اچھے کے ساتھ بیٹھو گے اچھے ہو جاؤ گے، برے کے ساتھ بیٹھو گے تو اونچی گئی ہے. اور اب تو حال یہ ہو گیا کہ ٹی وی پہ آ کر کھلاڑی اور گلوکار کہنے لگے کہ نبی کی صحبت بھی نہیں بدل سکتی. معاذ اللہ. تو جو اتنی باتیں کرے وہ نبی کے گستاخ ہیں یا نہیں ہیں؟ خود جس کے ساتھ بیٹھے اس نے ان کو بدل دیا بقول ان کے، اور نبی نہیں بدل سکتا. تو اتنی بڑی گستاخی اور اس پر کہنا کہ نہیں جی گستاخی ہوئی نہیں ہے، کیسی عجیب بات ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں سنو تو اچھوں کو سنو، پڑھو تو اچھوں کو پڑھو، بیٹھو تو اچھوں کے ساتھ بیٹھو. کوئی
بیٹھے ہوں پیر صاحب اور ان کو کوئی پنکھا جھل رہا ہو، آپ بیٹھے ہوں پیر صاحب کے ساتھ، آپ کو ہوا پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ اونچی ہوا وہ آپ کو پہنچانے کے لیے نہیں کر رہا، مگر ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو پہنچ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے ساتھ دفن ہونے کی تمنا کی جاتی ہے کہ کسی اللہ والے کے پڑوس میں دفن ہو جائیں کہ اس پر رحمتیں نازل ہوں گی، اس کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، ذہنوں میں تازہ کر دیتا ہوں۔ کفن چور تا کفن چور، امام سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا، دیگر کتابوں میں واقعات موجود۔ کتنا بڑا جرم ہے، اتنی دلیری، رات کو جانا ہے، قبر کھودنی ہے، اس میں سے کفن کھینچ کے نکالنا ہے۔ ایک اللہ والی خاتون کا انتقال ہوا، یہ ان کا کفن چورانے بھی چلا گیا۔ جب گیا ابھی ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اندر سے ہاتھ پکڑا گیا۔ جنتی کا کفن چورا رہا ہے، جنتی کا کفن چورا رہا ہے۔ اس نے کہا میں کدھر سے جنتی، میں تو کفن چور ہوں، میں تو کفن چور ہوں، میں کدھر سے جنتی؟ کہا سن، تو نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا وہ تو پڑھی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے میری نماز پڑھنے والے سارے نمازیوں کو بخش دیا ہے، تو نے نماز پڑھی ہے، تو ہو گیا جنتی، تو اب ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ ایک واقعہ۔ اب دوسرا سنیں، وہ بھی کفن چور تھا۔ کیا تھا؟ مشہور تھا کہ علاقے میں کوئی کفن چور ہے، کیونکہ ہر قبر دوسرے دن لوگ جاتے ہیں نا، کوئی پانی ڈالنے چلا جاتا ہے، کوئی ویسے چلا جاتا ہے، جو بھی جائے دیکھا کفن قبر کھلی ہوتی تھی۔ اس کو مہارت ہو گئی تھی بڑی۔ اس علاقے میں ایک اللہ والے رہتے تھے، نیک بندے، انہوں نے کفن میں جتنا کپڑا لگتا ہے اس سے دگنا بازار سے خریدا۔ بس 17 گز لگا ہے، 18 گز لگا ہے، انہوں نے کہا ڈبل لے لو۔ ساتھ میں جس طرح آپ کے یہاں مٹھائی وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح کوئی چیزیں لی، کفن چور کے گھر چلے گئے، کفن چور کے گھر چلے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اللہ والے آئے ہیں۔ حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کفن میں جتنا کپڑا لگتا ہے نا، یہ دگنا ہے، یہ کچھ پھل وغیرہ کھانا پینے کی چیزیں تیرے بچوں کے لیے، مجھ سے وعدہ کر میرا کفن نہیں اتارے گا۔ اس نے کہا کون یہ کام کرتا ہے؟ فرمایا کون کرتا ہے یا نہیں کرتا تو وعدہ کر۔ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ حضرت صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا ٹائم آ گیا ہے۔ لوگ نبی کے علم پہ شبہ کرتے ہیں نا، ذرا یہاں دیکھیں نا۔ فرمایا تو مجھ سے وعدہ کر۔ اس نے کہا جی بہت برا کام ہے کفن چوری کرنا، او ہو بہت برا کام، جو بھی کرتا بہت۔ فرمایا جو بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا تو وعدہ کر تو میرے ساتھ ایسا۔ اس نے کہا جی آپ مجھ پہ بدگمانی کر رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے وعدہ کر لے۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ 2 دن بعد حضرت صاحب کی وفات ہو گئی۔ جنازے میں گیا، قبرستان جانا اس کی عادت تھی تاکہ دیکھوں کدھر مٹی زیادہ ڈالی ہے کدھر کم ڈالی ہے۔ قبرستان بھی گیا، تدفین میں بھی شریک ہوا، گھر واپس آ گیا۔ آدھی رات ہوئی تو کھجلی شروع ہو گئی،
اور جو کپڑا وہ دے گئے وہ تو دے گئے ہیں، جو انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ کیوں چھوڑوں؟ لالچ بری بلا. آپ کے یہاں کہاوت ہے، لالچ سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ. لالچ ہو تو نیکی کی ہو، لالچ ہو تو جنت کی ہو، لالچ ہو تو کسی اچھی بات کی ہو. یہ چلا گیا، اس نے اسی طرح اپنا ہاتھ ڈالا، اللہ والوں نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا. اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا پہلے. یہ تو ہاتھ ڈالتا تھا اور ایک جھٹکے سے سارا کفن کھینچ لیتا تھا. آج پہلی مرتبہ اس کو لگا ڈر، اس کی روح پرواز کر گئی، وفات پا گیا. صبح مرید اور دوسرے آئے اور کہو کفن چور پکڑا گیا، کفن چور پکڑا گیا. آج پتا چل گیا، کیونکہ وہ تو قبر میں ہاتھ ڈالا ہوا اس نے. ہاتھ چھڑا رہے ہیں، ہاتھ چھوٹتا. بڑی کوشش کر رہے ہیں ہاتھ کھینچ لیں. کسی نے کہا کاٹ دو، کسی نے کہا کاٹو نہیں، کھینچو، زور لگاؤ. 10 آدمی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، ہاتھ چھوٹتا نہیں. لوگوں نے کہا اللہ والوں نے پکڑ لیا، اب یہ نہیں چھوٹ سکتا، اس کے ساتھ ہی گڑا بنا کے دفن کر دو. اسی طرح دفن کر دو. اور دفن کر دیا. اس کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا تھا. اور تیرے جیسا پاپی جنت میں؟ اس نے کہا اللہ نے کرم کر دیا، بخشا گیا. اور تو بخشا گیا؟ کہا اللہ نے مہربانی کر دی ہے، میں بخشا گیا. وہ ہوا کیا؟ کہا جب میں پیش ہوا تو جو جرم میں کرتا تھا وہ چھوٹا جرم نہیں تھا، بہت بڑا جرم تھا. حکم ہوا اس کو دوزخ میں لے جاؤ. جب دوزخ میں لے جانے کی بات آئی تو جن اللہ والوں کی قبر میں میرا ہاتھ تھا وہ سامنے آ گئے. یا اللہ یہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اگر یہ چلا گیا تو میرے نام کو بٹا لگ جائے گا. لوگ کہیں گے اللہ والے نے ہاتھ پکڑا اور پھر بھی فائدہ نہیں ہوا. ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ یا اللہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، تو میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ آیا پھر بھی دوزخ میں جائے گا. تو بس ان کا ساتھ ہوا، ان کا ہاتھ پکڑ لینا میرے لیے کام بن گیا. اللہ نے مجھے بخش دیا. اللہ یا اچھوں کا ساتھ فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اونچی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کرنے لگ جائیں اور بعد میں. وہ اللہ والے تھے اور اس کا معاملہ تھا. کہاوت ہے نا، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں. اس کو چلو اصل ہندی ہے، ہندی میں سنا دیتا ہوں، پنجابی سمجھ نہیں آئے. لجپال پریت کو توڑتے نہیں، جس کی باں پکڑ لیں چھوڑتے نہیں. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ لین اونوں چھوڑ دے نہیں. در آئے تے کوئی خالی موڑ دے نہیں. اللہ والے یہ لجپال ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی آ جائے، تعلق جوڑ لے تو اس تعلق سے یہ قطع نہیں کرتے، توڑتے نہیں ہیں. ان سے تعلق جوڑ لو سچا، پھر یہ توڑتے. اور جس کی بازو، جس کا ہاتھ پکڑ لیں پھر اس کو چھوڑتے. اور ان کے در پہ کوئی آ جائے اس کو خالی پھیرتے نہیں، موڑتے نہیں. اچھوں کی صحبت
فائدہ دیتی ہے. برے کی صحبت سے بچنا. آواز لگاؤ. برے کی صحبت سے بچنا چاہیے. واقعات سناتا رہا ہوں اس طرح کتنے ہیں. نیکوں کے ساتھ بیٹھ کے آدمی میں نیکی کا خیال آئے گا, برے کے ساتھ بیٹھ کے برائی کا. نیکوں کی صحبت کتنا فائدہ دیتی ہے, قرآن سے ایک اشارہ کر رہا ہوں. سن چکے ہیں آپ اصحاب کہف, غار والے 7 آدمی تھے, ان کے پیچھے لگ گیا ایک جانور, کتا کہتے ہیں جس کو. اس کے سامنے سے کتنے گزرے تھے, روز گزرتے تھے لوگ. وہ کسی کے پیچھے لگا, اللہ والوں کے پیچھے لگ گیا. انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی, مارا, ٹانگیں توڑ دی. اس کتے نے اللہ سے بولنے کی اجازت چاہی, اس کو زبان ملی, یہ بولا اور بول کے کہا میرے سامنے سے بڑے بڑے خوبصورت گزرے, امیر گزرے, وزیر گزرے, میں کسی کے پیچھے نہیں. مال والے, دنیا والے, حسن والے بہت گزرے, تمہارے پیچھے اس لیے لگ گیا کہ تم اللہ والے ہو. مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, تمہیں ڈر ہے کہ میں بھونکوں گا, شور مچاؤں گا. اور نہ میں پونکا نہ میں ٹوکا. صوفیوں کا شعر ہے ان کی اپنی زبان میں. نہ میں پونکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور مچاواں. نیکاں دے سنگ رل کے شاید میں بھی بخشیا جاواں. تمہارے پیچھے اس لیے لگ گیا تم نیک ہو, شاید تمہاری وجہ سے میری بخشش ہو جائے. شیخ سعدی کا یہ شعر میرے حضرت صاحب بہت پڑھا کرتے تھے. شنیدم کے در روز امید و بیم. سنا ہے قیامت کے دن جو خوف اور امید کے درمیان کی حالت کا دن ہے. لوگ اللہ کے غضب سے کانپ رہے ہوں گے, اس کے بارے میں کیا میں نے سنا ہے. شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا ببخشد کریم. اس دن نیکوں کے ساتھ کی وجہ سے برے بھی بخشے جائیں گے. اور تھانوی نے لکھا ہے نا, بندے کے پاس قبر میں فرشتے آئے, کون ہے تو, تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. غوث پاک کی نسبت کام آئی یا نہیں آئی؟ صحیح روایات میں ہے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب امام مدینہ, امام دار الہجرہ, بہت بڑے امام, 4 اماموں میں سے ایک امام, ہمارے امام اعظم کے بعد. ان کا ایک مرید مالکی انتقال کر گیا, فرشتے آ گئے قبر میں, امام صاحب قبر میں پہنچ گئے اور تم آئے اس سے سوال کرنے, تمہیں پتہ نہیں یہ میرا مرید ہے؟ تو نیکوں کی سنگت رنگ لاتی ہے یا نہیں؟ تو بروں کی سنگت وہ بھی اپنا اثر کرتی ہے. تو بروں کی صحبت سے بچنا.
تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے ان ظالموں کے ساتھ، اونچی گئی ہے، اور میں آپ کو ظالم کی تعریف بتا چکا، تو اب بولو ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے؟ ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ ان کے ساتھ گشت کرنا چاہیے؟ ان کے اجتماع میں جانا چاہیے؟ ان کو سننا چاہیے؟ نہیں، قرآن بتا رہا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ نصیحت مل گئی ہے، اس کے بعد ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور آپ کہتے ہو نہیں جی ان کو بھی سن لیا جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں کوئی گنجائش؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے اپنے عقیدوں کا، ہمیں کوئی خراب نہیں کر سکتا، ہمارے عقیدے بڑے پکے ہیں، ہمیں نہیں خراب کر سکتا کوئی۔ تم چیز کیا ہو؟ اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بچتا؟ نہیں جی ہمارے عقیدے بڑے پکے، ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا، ہم بڑے پکے ہیں، ان کو سن لیا یا پڑھ لیا تو کیا فرق پڑے گا؟ ان کو جواب دے رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں تورات تھی۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ حضور کے پاس آئے، میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال آ گیا، کتاب لے کے ایک طرف رکھ دی، فرمایا تم تورات پڑھتے ہو؟ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ وہ فاروق اعظم تھے، حضور نے